السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں آپ سے ابھی ہماری براڈ کاسٹ پچھلی دفعہ بھی یہی تھی پاکستان کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے سے جو ہمارے ملک آزاد ہوا تھا. ہم سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہے کہ جی ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں. ہاں آزاد تو ایک طرح سے ہیں، لیکن جو بھی اب بچہ ایک پیدا ہو رہا ہے وہ 25 لاکھ کا وہ مطلب مقروض ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اصل میں چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپٹیمسٹک، گلاس بھرا، آدھا گلاس بھرا ہوا. ایک ہوتا ہے پیسیفسٹک، آدھا گلاس خالی ہے. ہماری قوم جو ہے نا وہ نیگیٹو کی طرف سے چلے جاتی ہے. جتنے لوگ بھی ہیں وہ نیگیٹو باتوں کو بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے کہ یقیناً ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو 25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ایک فیملی ہے 5 بندوں کی، ان کے 100 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں. ان کا فیملی بزنس ہے، 100 کروڑ کے اثاثے ہیں. 10 کروڑ انہوں نے بینک سے لیا ہوا، یعنی جو بچہ اس گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ 2 کروڑ کا مقروض ہو رہا ہے نا. لیکن بھائی باقی کے جو 90 کروڑ ان کے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ وہ ان کے اثاثے نہیں ہیں. ہم اس کے اوپر تو کر رہے ہیں لیکن جو اس کے اثاثے ہیں وہ ہمارے اب ملک کا جو آج تک 80 سالوں میں لون ہوا ہے وہ 135 ارب ڈالر کا ہے. 135 ارب ڈالر کا ہے، جبکہ یہ اس کا جو پرسنٹیج بنتا ہے وہ 68% بنتا ہے ہمارے جی ڈی پی کا، جبکہ امریکہ کا 100% سے زیادہ. جبکہ ہمارا آدھا جی ڈی پی جو ہے نا وہ بلیک منی کا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ تقریباً 34% ہی رہ گیا نا ہمارا لون. اور ہمارے اثاثے کتنے؟ صرف ایک چیز کا اثاثے دیکھ لیں، جو منرلز ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ 1000 ارب کے ہیں. 135 ہی ارب دینا نا، 1000 ارب کے تو صرف ایک ہے. اس کے علاوہ کتنی چیزیں. تو ترقی دیکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک ترقی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ موازنہ کریں، ایک اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کریں. کسی بھی اگر ہم اپنے آپ سے موازنہ کرتے ہیں تو 47 میں جو کچھ پاکستان پہ تھا کے پاس تھا اس سے کئی ہزار گنا ہے. جی ہاں یہ تو ہے. کئی ہزار % نہیں، کئی ہزار گنا ہے آج پاکستان کے اندر. اثاثے بھی دیکھ لیجئے اور اس کی آپ چیزیں بھی دیکھ لیجئے، اس کی ریسورسز بھی دیکھ لیجئے. اس کا جو فرٹیلائز لینڈ ہے، زرخیز مٹی ہے، اس کی کتنی ویلیو. پانی کے کتنے ذخیرے ہمارے پاس. ایک یہ اس میں چل رہا ہوتا تھا، کچھ چل رہا ہے کہ اگلی جو جنگ ہوگی نا وہ ہوگی پانی کے اوپر. پانی اتنی اہم چیز ہے. دنیا کی بڑی بڑی کمپنی جو ہیں جیسے نیسلے وہ پانی کے اوپر کنٹرول حاصل کر رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنے ریزروائر دیے؟ 7000 سے زیادہ جو ہیں گلیشیئرز ہیں پاکستان کے اندر. پانی کا اسٹوریج ہے نا وہ. اس کے علاوہ ہزار جو ہیں جھیلیں، یہ بھی پانی کا اسٹور ہے. ہر سال ہم کئی ارب ڈالر کا پانی یعنی کئی ہزار ارب روپے کا پانی ہم سمندر میں بہاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ریزروائر بنانے کی ضرورت ہے. بہت سارے بن گئے، کئی سو ہمارے وہ ڈیم بن چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مزید بننے چاہیے. دنیا اب پاکستان کے اندر جو ہے پانی سٹوریج کا سسٹم چل رہا ہے وہ ہے. پھر ہمارا سمندر ہے جس کا کھاری پانی مڈل ایسٹ کے اندر اس کو میٹھا کر کے کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس وہ بھی ہے. تو ہمارے پاس اربوں ڈالر کی تو یہ ہزار ارب روپے کی تو ہمارے پاس پانی کی ریسورس ہے. ہیومن ریسورس کتنی بڑی ہے ہمارے دنیا کے اندر. جہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، چاہے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا یورپ دیکھ لیجئے، پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر پاکستان سے پڑھ کر گئے، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ وہاں پر رول کر رہے ہیں. ان کے انڈر لوکل لوگ کام کر رہے ہیں. وہ لوکل لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو، انگریزوں کو سکھا رہے ہیں، آپریشن کرنے سکھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے وہ نہیں. پھر ہمارے پاس سب سے بڑی چیز جو ہے، ہمارے قائد اعظم جو تھے وہ آپ پچھلے 1000 سال کا کوئی لیڈر دیکھ لو، پوری دنیا کا لیڈر دیکھ لو، جو کوالٹیز ان کے اندر تھی آپ کو کسی میں نہیں ملے. قائد اعظم میں جو خوبیاں تھیں وہ کسی کے اندر خوبیاں آپ کو نہیں ملے. اس کے علاوہ آپ اسپورٹس میں دیکھ لیجئے نا، جہانگیر خان
وہ اس کو شاید 1000 سال کا جو وہ دیا گیا ہے کہ اس سے بڑا اسپورٹس مین کوئی نہیں پیدا ہوا تھا. تو یہ ہمارے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے نا. ہاکی میں آپ دیکھ لیجئے, آپ ورلڈ کے کسی بھی اس کے اندر اولمپکس کے حوالے سے دیکھ لیجئے, انٹرنیشنل گیمز کے حوالے سے دیکھ لیجئے, کون سی چیز ہے جو پاکستان کے پاس جو ہے وہ شیلڈ یا ٹرافی نہیں آئی ہے, ہر طرح کی آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے آغا حسن عابدی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے پہلے یو بی ایل بنایا, پھر انہوں نے بی سی سی آئی بنایا, بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل. میرے دوست بھی وہاں پہ جاب کرتے تھے, میں نے وہ بینک بھی دیکھا ہوا ہے. اور اس کے اندر ان کا جو کام تھا, انہوں نے ایک بی سی سی آئی فاؤنڈیشن بنائی تھی جس سے وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے, جیسے سنگاپور نے کام کر کے ملک کو ترقی دی تھی, ایسے وہ کام کر رہے تھے. وہ اتنا ترقی کا کام کر رہے تھے جس کی کوئی امکان نہیں. اس کو بینک کو بند کر دیا گیا کیونکہ وہ بہت پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت کام کر رہا تھا. الزام کیا لگایا کہ یہ جو ہے نا وہ منی وائٹنگ کا کام کرتے ہیں, بس یہ اس پہ الزام لگایا اور اس کو بند کر دیا. اس سے پہلے بھی یہ بینک کام کر رہے تھے جن کے اوپر یہ منی لانڈرنگ کے انتظام وہ تھے, اس کے بعد بھی تھے جنہوں نے کیا. ان پہ کیا کیا, انہوں نے کسی پہ ملینز آف ڈالر کا فائن کر دیا, کسی پہ بلینز آف ڈالر کا فائن کر دیا. بند کسی کو نہیں کیا, صرف اس کو بند کیا. تو پاکستان کے اندر آپ ریسورسز تو دیکھیے, آپ ہیومن ریسورسز دیکھیے. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی آرمی دیکھ لیجئے, عموماً دنیا کے اندر ٹاپ 3, 4, 5 کے اندر ہوتی ہے. 200 سے زیادہ ملک ہیں نا, کتنے دولت مند ملک ہے. یورپ کتنا بڑا ہے, 40-50 ملک تو صرف یورپ کے ہیں, امریکہ, کینیڈا. اور اعزاز کس کو مل رہا ہے, پاکستان آرمی کو اعزاز مل رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی ٹاپ کے اندر ہوتی ہے. 200 سے زیادہ ملک ہیں, اس کے اندر ٹاپ 5 میں ہمیشہ رہتی ہے. آپ ابھی انڈیا کی لاسٹ ایئر کی جنگ دیکھ لیجئے, انڈیا کی اکنامی پاکستان سے 10 گنا بڑھی ہے, 10 گنا بڑھی ہے. اگر وہ $1000 کا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تو پاکستان صرف $100 کا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے آرمی کے اوپر. اس کے باوجود آپ دیکھیے ناکو چنے چبا دیے اور جلد سے جلد اس کو ختم کر دیا, جبکہ اس سے زیادہ جہاز اس کے تباہ کر سکتا تھا. لیکن وہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا نقصان اس نے وہ کیا. آپ 80 سال کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے, کسی بھی پیرامیٹرز کو دیکھ لیجئے, آپ پاکستان کو ترقی یافتہ پائیں گے. آپ نے پاکستان نے بہت ترقی کی, ہر معاملے میں ترقی کی, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے انڈسٹری ہو, چاہے آٹو موبائل ہو یا چاہے کوئی اور چیز ہو. اچھا اس کے علاوہ آپ ایگریکلچر پروڈکٹ کو دیکھ لیجئے, چاہے پھل دیکھ لیجئے, چاہے اناج دیکھ لیجئے. پاکستان 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر ہر چیز میں 5 سے 10 نمبر پہ آتا ہے. چاہے آپ اس کے اندر سیب دیکھ لیجئے, امرود دیکھ لیجئے, آپ آم دیکھ لیجئے, آپ اس کے اندر کوئی اور چیز دیکھ لیجئے, یا آپ اناج دیکھ لیجئے, آپ کھجور دیکھ لیجئے. وافر مقدار میں ہماری جو لاکھوں ٹن, اور ہر چیز کے لاکھوں ٹن کے لوگ جو نارتھن ایریاز میں جو لوگ ہیں, جو اتنی کاشت کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, تو اتنا کوانٹٹی میں پھل اور چیزیں ہوتی ہیں نا, ماشاءاللہ ہمارے ملک کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے, ہر چیز سے نوازا ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز ہے. اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے, اور مطلب ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اس کو اور مزید بہتر کرنا چاہیے, کہ جتنا پھل اور چیزیں جو ضائع ہوتی ہیں وہ ضائع ہونے سے بچانا چاہیے ہمیں. اچھا جیسے آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ اس میں 25 لاکھ کے مقروض ہر پاکستانی جو پیدا ہو رہا ہے چل رہی ہے, ایک نیگیٹو بات ہے اور یہ ایک پیسمسٹک بات ہے, جبکہ اساسے زیادہ ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو. اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز چل رہی تھی, روز یہ آ رہا ہوتا ہے جی پچھلے 5 سال کے اندر 19 باہر کی کمپنیاں جو ہے نا, فورن کمپنیاں, وہ پاکستان سے کاروبار چھوڑ کے چلے گئیں 5 سال کے اندر. یہ چل رہا ہوتا بھائی, وہ 19 جو چھوڑ کر گئی ہیں نا, انہوں نے اپنا جو کاروبار تھا وائنڈ اپ نہیں کیا, پاکستانیوں کو بیچ کر چلے گئے, تو وہ کاروبار تو اپنی جگہ پر ہے نا. اور اس سال 79 کمپنیاں 79 فورن کمپنیز پاکستان کے اندر آئی ہیں صرف اس سال کے اندر, اور 1200 کمپنیاں باہر کی ہیں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز دیکھیں تو 3 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں پرائیویٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اندر جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال میں دگنی ہو گئی ہے.
6 لاکھ انویسٹرز ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر. 1,80,000 کی رینج میں جو چند ہزار کا تھا 1,80,000 کی رینج کے اندر وہ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش اس کی آرمی کے اندر کوئی ترقی نہیں. پاکستان جہاز بھی لے رہا ہے, ایمونیشن بھی لے رہا ہے, ٹینکس بھی لے رہا ہے, اور پاکستان سے ٹریننگ بھی لے رہا ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جہاز بنا رہا ہے, پانی کے جہاز بنا رہا ہے. اس کے علاوہ سب میریز بن رہی ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر جو ہے فائٹر جو جیٹس ہیں وہ بن رہے ہیں, اور لوگ خرید رہے ہیں, ملک خرید رہے ہیں اس کے اندر. ابھی آپ دیکھیے کویت نے پاکستان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ ہم جو ہے مل کے ایمونیشن کے اوپر آئیں گے, ہم مل کے کریں گے. بنگلہ دیش نے کہا ہمیں ٹریننگ دو. سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایکارڈ کیا کہ ایک پہ جنگ ہوگی تو دوسرے پہ سمجھی جائے گی. اور ابھی ایک اور بہت بڑا ایکارڈ ہوا ہے جس کے اندر جو ہے سعودی عرب, پاکستان اور ترکی تینوں نے ایک الائنس بنایا کہ میں سے کسی ایک پہ حملہ ہوگا تو ہم مل کے لڑیں گے. اس کے اندر مصر بھی شامل ہو رہا ہے, اور اس کے اندر خیال یہ ہے کہ دنیا کے مسلمان ملک اس کے اندر شامل ہوں گے تو OIC سے زیادہ یہ ترقی کرے گا. اور آپ دیکھیے ہر کسی طرح سے کسی اینگل پہ دیکھ لیجئے 80 سال کے اندر ترقی بے تحاشائی ہے. ہر حکومت نے کی ہے, چاہے وہ کبھی کم ہے, کبھی زیادہ ہے, کبھی کم ہے, کبھی زیادہ ہے, کبھی 1% ہو گئی, کبھی 6% ہو گئی, کبھی 4% ہو گئی, کبھی 10%. لیکن ترقی ہوئی ہے, ہر دور میں ہوئی ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اس کی حکومت میں ترقی ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے چاہے فوجی حکومت ہے اس میں ترقی. ہاں مسئلے مسائل ہیں تو میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے نیکسٹ ہم جو ہے نا اس کے اوپر ٹاپک رکھ لیں گے, اسی کو چلائیں گے کہ اس کے اندر مسئلوں کی بھی بات کریں اور اس کے بعد اس کے حل کی بھی تجاویز دیں کہ ہم کس طرح سے بات. اور اگر آپ کے کوئی ذہن میں ہو تو آپ پوچھ لیجیے. چلیں, اچھا لگا آپ سے مل کے. چلیں, شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.